بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. 7ویں پارے سے ہم گزر رہے ہیں. آدھے پارے کا خلاصہ اب بیان کر کے انشاءاللہ نماز فجر کے بعد اور اس میں جو باتیں ہیں انشاءاللہ بیان کریں گے. سب سے پہلے پارہ شروع ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس وقت صحابہ اکرام کو زیادہ تکلیف ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا. حبشہ یہ کیا ہے؟ کشتی میں، جہاز میں جا کر جانا پڑتا تھا مکے سے. تو 2 مرتبہ حضرات صحابہ اکرام جو ہے حبشہ ہجرت کیے تھے. حبشہ میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام تھا نجاشی. آپ جانتے ہوں گے تقریباً. اسمہ اس کا اصل نام ہے، روایتوں میں آتا ہے. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضرت صحابہ اکرام کی طرف سے نمائندہ بن کر تھے. جو ہے سمجھیے نجاشی کے دربار میں ہیں پورے صحابہ اکرام. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جب نجاشی کے دربار میں تقریر کرنا شروع کیا کہ کہا، اے بادشاہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے ہم مردار کھاتے تھے، ظلم کرتے تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے. پتہ نہیں کیسے اسلام لانے سے پہلے کی زندگی کا پورا نقشہ کھینچا جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں. اور نجاشی کے دربار میں جن آیتوں کو پڑھ کر سنایا، روایتوں کے مطابق وہ سورہ مریم کی آیتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم کون، حضرت عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے، مریم کیسے پاک باز عورت تھیں، وہ پڑھتے جا رہے تھے. کون؟ جعفر رضی اللہ عنہ. سامنے بیٹھا ہے سو کون؟ نجاشی. نجاشی کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا. حضرت عیسیٰ کو بیٹا بولنے والا نہیں، حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والا، یہ کہنے والا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر اور اس کے نبی اور رسول ہیں. جیسے ہی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آیتیں پڑھ رہے تھے، نجاشی کے دل پر قرآن کا ایسے اثر ہوا کہ زار و قطار رونے لگا. اللہ تبارک و تعالی نجاشی کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، جب نجاشی نے اور اس کے درباریوں نے جعفر کی زبانی قرآن سنا تو بے زار و قطار رونے لگے. اللہ اکبر. معلوم یہ ہوا قرآنی آیتیں ایسی ہیں کبھی بھی انسان کے دل کو نرم کر کے اس کے جو ہے سخت دل کو موم بھی بنا دے سکتی ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس وقت جو ہے جعفر کے درباریوں میں سے، وہ جو ہے نجاشی کے درباریوں میں سے تھے. کہتے ہیں کہ جب جعفر رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے قرآن کی آیتیں، نجاشی بھی رویا، نجاشی کے دربار بھی روئے، یہاں تک کہ اس کے سامنے رکھے ہوئے انجیل کے پورے نسخے بھیگ گئے. اللہ اکبر، اتنا روئے. معزز حاضرین، قرآنی آیتوں کو پڑھنا، اس سے متاثر ہونا اور اس کو رونا یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ مریم میں نبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. جب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے انبیاء اور رسول سجدے میں گر جاتے ہیں اور ان کو رونا آ جاتا ہے. معزز حاضرین، قرآن پڑھتے ہوئے رونا 2 طرح کا ہوتا ہے. ذرا غور سے سنیے. 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک کیا ہے؟ کچھ لوگ دکھانے کے لیے روتے ہیں، حالانکہ دل سخت ہے، چٹکے ایکٹنگ کرے جیسا، آواز ویسے بنانا یا روئے جیسا کرنا، ایسا. یہ رونا جو ہے قابل نہیں ہے، یہ رونا قابل تعریف نہیں ہے. یہ بعض بندے ویسے ہوتے ہیں یقیناً جن کا دل پاک ہوتا ہے، اللہ کے دل میں تعظیم ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل پر ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے. کبھی آپ ایک ایسی خبر سنو جس کی آپ کی توقع نہیں ہے، وہ خبر سنے تو کیا ہوتے؟ میرے پورے بالا کھڑے کرو بولتے.
مومن کا حال ایسے ہوتا ہے جب وہ قرآن سنتا ہے نا کیا ہوتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل اور چمڑا مکمل طور پر نرم پڑ جاتا ہے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت رویا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرات صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کیسے روتے معلوم؟ قرآن پڑھ کر اللہ کے عذاب سے ڈر کر ایسا روتے، ایک شتل میں پانی رکھو، چولہے پہ رکھے تو کیسا کھولنے کی آواز آتی ویسا کھولتے تھے۔ اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا رونا روتے تھے۔ دو واقعہ سناتے ہیں، دیکھیے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابن مسعود قرآن پڑھ کے سناؤ۔ ابن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ قرآن آپ روتا ہے میں کیوں پڑھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو اللہ کے صحابی نبی کے صحابی ابن مسعود سورہ نساء پڑھنا شروع کیے۔ معلوم نا سورہ نساء، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اس آیت پر آئے فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محشر کی گھڑی کو یاد کرو جب ہم کیا کریں گے، آپ کو تمام نبیوں پر گواہ بنا کر اٹھائیں گے، تمام نبیوں پر نبی کو گواہ بنا کر اٹھایا جائے گا۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی ہولناکیوں کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء تشریف لائے نا ان تمام نبیوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر اٹھایا جائے گا۔ رسول اللہ کو ذمہ داری کا احساس ہوا، آپ کے سینے نے دبایا، قیامت کے محشر کو یاد کیا تو رونے لگے۔ ابن مسعود سے کہا ابن مسعود آگے مت بڑھو، یہیں رک جاؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کے چہرے انور کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری کا احساس بہت تھا۔ قیامت کے اس گھڑی میں اگر نبی کو سارے 1,00,000 سے زائد نبیوں پر گواہ بنا کر اٹھایا جائے تو نبی کا کیا حل ہوگا؟ یہ ذمہ داری کا احساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے رلا رہا تھا۔ اور ایک سنیے، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے ہیں۔ کیا آیت پڑھتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کی دعا پڑھتے ہیں، اے اللہ ابراہیم اپنی قوم کے لیے تڑپتا ہے، اور حضرت عیسیٰ کی دعا پڑھتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ تو میری قوم کو عذاب دیا تو تیرے بندے، اگر تو معاف کیا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم کو اپنی قوم کی فکر، عیسیٰ کو اپنے قوم کی فکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں خود اس آیت پر پہنچ کر رونے لگے، کہنے لگے امتی امتی، میری امت کا کیا حال ہوگا؟ حضرت ابراہیم اپنی قوم کے لیے تڑپتے ہیں، حضرت عیسیٰ اپنی قوم کے لیے تڑپتے ہیں۔ دنیا میں سب سے ہمدرد دل تھا تو کس کا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ نے اپنے ہاتھ دونوں اٹھائے اور کہا اے اللہ میری امت بہت رونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت رحم آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دیکھیے نماز میں چھوڑا سو پورا یہ اللہ جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل کو بولے جاؤ محمد کیا کہ بہت روتے ہیں، پوچھ کر آؤ کیوں رو رہے ہیں۔ ایسے ہی پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجا، جبرائیل آئے، بولے اے محمد کیوں روتے ہو، اللہ نے میرے کو تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میری امت کا کیا ہوگا؟ حضرت ابراہیم کو عیسیٰ کی اپنی امت کی فکر ہے، میری امت کا کیا حل ہوگا؟ میری امت کا جو ہے مستقبل اور قیامت کے دن کیا حشر ہوگا وہ سن یاد کر کے رو رہا ہوں۔ جبرائیل فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی اتنی فکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر میری امت کہہ کر رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو فوراً بھیجا، کہا اے جبرائیل محمد کے پاس جاؤ اور بولو محمد زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ہم تمہاری اور تمہاری امت کے بارے میں کبھی برا فیصلہ نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، کیا الفاظ تھے دیکھو، ہم تمہارے سے راضی ہو گئے، تمہاری امت سے بھی راضی ہو گئے، انشاءاللہ ہم جو ہے تمہاری امت کے بارے میں کبھی برا نہیں سوچیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان تعذبہم جو آیت ہے پڑھ کر رات روتے رہتے۔ دیکھو
نبی کا رونا کیسے تھا، حضرات صحابہ کرام کے رونا بھی ویسے تھا۔ اللہ کے نبی مرض الموت میں مبتلا ہیں، مصلی خالی ہے، جب تک نبی تھے نماز پڑھاتے رہے، اب نماز پڑھانے کے لیے کوئی بھی نبی ہے کوئی نہیں ہے، نبی کے زندہ ہوتے ہوئے کوئی صحابی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اپنی بیوی عائشہ کو بلا کر بولتے ہیں جاؤ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھاؤ۔ دیکھو بیٹی اپنے باپ کا مزاج کیسے جانتی ہے، کیا بولتی عائشہ رضی اللہ عنہا، یا رسول اللہ ابو بکر اتنے نرم دل آدمی ہیں نا، اگر مصلی پر کھڑے تو اپنے نفس پر قابو نہیں پائیں گے، اتنا رونے والے قابو نہیں پائیں گے۔ اور ان کا حال بھی ایسے تھا، جب مکے میں تھے نا، اپنے گھر کے آنگن میں نماز پڑھتے تو اتنا روتے، کفار مکہ کی عورتیں دیکھ کر جو ہے رونے کرتی، اللہ اکبر۔ ایسے تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مزاج۔ یہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے روتے، دیکھو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک دن سورہ طور پڑھ کر رونا شروع کیا، اتنا رویا بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ دیکھنے کے لیے آ گئے، اتنا روئے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن نماز فجر میں پڑھا رہے تھے، حضرت یوسف کا قصہ آیا، یوسف کے گمنے پر یعقوب کے دل پر جو اثر ہوا نا وہ یاد کر کے رو رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام بولتے مسجد نبوی میں عمر کی امامت میں نماز پڑھا تو میں آخری صف میں بھی مجرد حضرت عمر کا رونا مکمل طور پر سنائی دیتا تھا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں البکاء عند قراءۃ القرآن صفۃ العارفین وشعار عباد اللہ الصالحین، کیا ہے؟ قرآن پڑھ کے رونا نیک لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جو اپنے رب کو پہچانتے ہیں انہی کو مکمل طور پر رونا آتا ہے۔ معزز حاضرین، آج آپ دیکھیں گے قرآن پڑھ کے رونا تو دنیا میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ہندوستان کے ماحول میں غور سے سنیے باتیں، ہندوستان کے ماحول میں اگر کوئی امام قرآن پڑھ کے رویا نا، اس کے اوپر لوگ کیا کمنٹ کرتے یہ بھی ذرا سن لیجئے، کیسے کیسے طریقے سے امام کی جو ہے نیت پہ حملہ کرتے ہیں۔ دیکھو جا کے بولتے مولوی صاحب کو گیس کی شکایت ہے سکا ہے اسی لیے رو لیے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بعض لوگ بولتے یہ مولوی صاحب کے گھر میں شاید ٹینشن ہے، پیسے نہیں سکا ہے، بیوی زیادہ سطحی ہے، مصلی پہ آگے کھڑ کے رو رہے۔ ارے رونے کا تعلق بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں راز ہے نا، کسی کی نیت پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ کون سی آیت آپ کو رلائے گی مجھے رلائے گی نہیں بول سکتے، لہذا کوئی بھی روتا ہے تو اس کے رونے پر کبھی حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو روتے ہوئے دیکھا، غور سے سنیے بات یہ، میں نے ایک آدمی کو روتے ہوئے دیکھا، بولا ریاکار روتا سوئنے، کیا ہوا معلوم؟ نیک لوگوں کی نیت پر حملہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی یہ حملہ کرنے والے کو خود نیکیوں سے روک دے گا۔ کیا بولتے سفیان ثوری رحمہ اللہ؟ میں نے جب اس کے رونے پر حملہ کیا نا، 6 مہینے تک نعوذ باللہ قیام اللیل سے محروم کر دیا گیا۔ کوئی یہ بڑی بدبختی نہیں ہے، بہت بڑی بدبختی ہے، لہٰذا نیک لوگوں کے ساتھ غلط گمان مت کرو۔ اگر وہ روتا ہے تو اس کے رونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دو، آج بھی رونے والے ہیں۔ آپ مکہ مدینہ میں دیکھیں گے ایسا زارو قطار روتا امام، پیچھے کھڑے ہونے والا کیا بھی معنی سمجھ میں نہیں آتا، بیل کیسے کرتا لیکن پھر بھی روتا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ایک دن جو ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آیت پڑھے تو زارو قطار رو رہے ہیں۔ کئی کو رو رہے ہیں؟ بولتے علامہ بن باز حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کعبۃ اللہ کو بنا ڈلے، کعبۃ اللہ کو بنانے کے بعد یہ عمل قبول ہوتا کہ نہیں کہ نبی کو فکر، لہذا ہم میں سے ہر ایک کو اپنے عمل کے قبول ہونے کی فکر کرنا چاہیے۔ رمضان میں ہم ہر دن تراویح پڑھ رہے ہیں، وتر پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، یہ عمل اللہ تعالیٰ قبول کرے گا نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ عمل قبول ہوتا نہیں ہوتا بندے کو ہمیشہ فکر رہنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ دعا مکمل طور پر پڑھتے رہو۔ معزز حاضرین، یہاں خواتین اسلامی ایک مثال دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں نا، کبھی بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلی ماشاء اللہ اپنے گھر سے، ایسی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ بازار کو گئی، نہ عید کے کپڑے کو گئی، نہ چوڑیاں خریدنے گئی، نہیں،
طواف کرنے گئے تو بھی کب جاتے معلوم؟ عائشہ رضی اللہ عنہا رات میں جا کو کعبۃ اللہ کے قریب سے جلدی جلدی طواف کر کو پہلے گھر کو آ جانا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کردار، بڑی پاک باز. ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت علی کے ساتھ جنگ ہو گئی، معلوم ہے نا جنگ جمل میں، حضرت علی کو بھی عائشہ کو. اب وہ باہر نکلی، کمانڈر تھی، جا کو لڑکوں آ گئی. سورہ احزاب کی اس آیت کے پاس پہنچتی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کی بیویوں سے، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. اس آیت کے پاس آئی تو عائشہ ہچکیاں لے کر روتی. لوگ پوچھتے عائشہ اتنا زیادہ رونے کی ضرورت کیا ہے؟ عائشہ کا جواب سنو رضی اللہ عنہا، دیکھو اللہ نے حکم دیا نبی کی بیویوں کو گھر میں ٹھہری رہو. کبھی زندگی میں اس آیت کی میں نے نافرمانی نہیں کی، ایک مرتبہ جنگ کے لیے نکلی نہ، وہ احساس مجھے ہمیشہ یاد دلاتا ہے. دیکھو حضرات صحابہ کرام قرآن کو سمجھ پڑھ کر کیسے رویا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کا ذکر کیا ہے. قسم کیا ہے؟ قسم جو ہے ہم تاکید کے لیے کھاتے ہیں. اس کی 3 علماء نے قسم بیان کی ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے جو ہمارے زبان پر ہے، جیسے بولتے ہیں قسم ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. ایک دوسری قسم ہے جھوٹی قسم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے. اور خصوصاً بزنس مین غور سے سنو اس حدیث کو، اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم کھا کے اپنے دکان کی چیزیں بیچتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے طرف دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے اس کو گناہوں سے بھی پاک نہیں کرے گا. اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو ہے کیا آپ تجارت میں جھوٹی قسم مت کھاؤ. کتنے کو لائیں تھوڑا فائدہ دے کر بیچ لو، ورنہ آپ جو ہے جھوٹی قسم کھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری جو ہے برکتیں چھین لے گا. ایک مسئلہ بیان کر کے اپنی بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں. وہ کیا؟ قرآن کی قسم کھا سکتے کیا؟ ایک سوال ہے. آپ جانتے نا ہمارے پاس کیا ہوتا، قرآن کی قسم کھاؤ بولے تو قرآن لا کو اس کے اوپر ہاتھ رکھتے. یہ قرآن کی قسم کھانے کا غلط طریقہ ہے. صالح فوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا قرآن کی قسم کھا سکتے؟ کیا بولے؟ قرآن کی قسم کھا سکتے زبان سے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ میں بول سکتا ہوں قرآن کی قسم بول سکتا ہوں میں، لیکن ایسا نہیں لا کر اس کے اوپر ہاتھ رکھے ایسے قسم کھانا جائز نہیں ہے. ایسے ہی قرآن کی قسم بول کر میں مکمل طور پر بول سکتا ہوں. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا نہیں تو غلام آزاد کرنا. یہ تینوں نہیں ملے تو 3 دن کے روزے رکھنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. شراب کی حرمت کے بارے میں جب آیتیں اتری نا، روایتوں میں آتا ہے مدینے میں جو گھڑے رکھے تھے نا شراب کے، ایسے تو انڈل کو چھوڑ ڈالے اور مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی. اگر وہ صحابہ کی طرح دوسرے کا ہوتا تو کیا بولتے؟ حرام ہو کو ہے نا، بچ کو ہے تو پیتے گا. ہمارا یہ رویہ ہوتا تھا. حضرات صحابہ کرام ویسے نہیں تھے. حرام ہوا بس فوراً اس کو مکمل طور پر لڑکا کے چھوڑ دیا. اور ایک یہ موبائل کے بارے میں ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے اشارے سے. کیسے؟ دیکھو حالت احرام میں جانور کا شکار نہیں کرنا نہ جانتے؟ اگر میں احرام پہنا ہوا ہوں تو حالت احرام میں شکار نہیں کرنا جانور کا، خشکی کے شکار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مرتبہ حضرت صحابہ کرام کو پرندے اتنے قریب لایا کہ انہوں چاہے تو ہاتھ سے پکڑ سکتے تھے. اللہ کی آزمائش کیسی ہوتی ہے، حالت احرام میں پرندے جانور اتنے قریب ہیں، ہاتھ کو ملے جیسا ہیں. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ تمہیں اللہ سے ڈرتے کی نہیں، اللہ سے نہیں ڈر کو حالت احرام میں اسے پکڑ لیتے کی. اسی طریقے سے علماء نے یہ لکھا ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا کر کے ہماری آزمائش بتانا چاہتا ہے. بھلائی کے کاموں میں استعمال کرتے کہ برائی کے کاموں میں استعمال کرتے کہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے. سوال کے تعلق سے ایک بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مومنوں زیادہ سوال مت کرو. زیادہ سوال کرنا بھی نہیں چاہیے. حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ ایک دن جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا کیا؟ حج کتنے مرتبہ کرنا زندگی میں؟ 1 مرتبہ. وہ پوچھنے لگے ہر سال حج کرنا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اقرا، اگر میں وہ کہ بول ڈالا تو تمہیں ہر سال حج کرنا پڑے گا. تو یہ بیکار سوال کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا، سوال کرنے میں کیا کیا ادب کا خیال کرنا یہ بھی سن لیجئے. سوال کرنے کا مقصد ہمارا نیک ہونا چاہیے. مثلا ایک عالم آیا ہے،
آپ اس سے سوال کریں تو کیا اپنی معلومات میں اضافہ کر کے اس پر عمل کرنے کی نیت ہونا. انہیں وہ عالم کتنے پانی میں ہے بول کے نیت سے سوال کرے تو آپ کا سوال کرنا یہ گناہ میں لے جاتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا، کبھی کبھی لوگ کیا کرتے ہیں، دوسروں کو ستانے سوال کرتے. مثال کے طور پر ہماری جماعت میں ہو سکتا ہے کوئی بیڑی کا کاروبار کرتا ہو نا، بلکہ مولوی صاحب کو جا کر پوچھنا بیڑی کا کاروبار کرے تو کیسا، ایسا کسی کو نقصان پہنچانا، 3% بولتے نا ویسا، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے سوال جو ہے صحیح انداز سے کرنا چاہیے، اور سوال میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ بھی صحیح ہونا. ہم آپ کو بتاتے ہیں عرب میں کیا ہوتا ہے، جب بھی کوئی تقریر ہوتی ہے تقریر کے آخر میں سوال جواب کا سیشن رہتا. اب سوال کر رہا ہے ایک آدمی، شیخ تمہاری کیا رائے ہے؟ شیخ بولتے تو سوال کو پھر دوہراؤ، تمہاری کیا رائے ہے؟ سوال بولتے شیخ پھر دوہراؤ، تمہاری کیا رائے؟ بولتے یہ سوال غلط ہے. میری رائے کئی کو پوچھتے، ایسا پوچھو نا اس مسئلے کا شرعی حکم کیا ہے. ماشاءاللہ دیکھیے، تمہاری رائے کا تو کیا مطلب، میں کسی آدمی کے بارے میں کسی پارٹی کے بارے میں نہیں، سوال کرنے کا طریقہ سکھاتے. دیکھو شیخ اس کا شرعی حکم کیا ہے، اگر کوئی ٹخنے کے نیچے پینٹ پہن کا نماز پڑھا تو نماز ہوتی کہ نہیں کی، ایسا مکمل طور پر سوال کرنا چاہیے. اور یہ بات بھی یاد رکھو آپ، سوال جواب جو ہوتے ہیں نا، علماء کیا کرتے ماحول کے حساب سے جواب دیتے. مثلا کیسے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے عرب میں سوال کیا گیا پینٹ پہننا حرام ہے کہ حلال ہے کہ، غور سے سنو بات یہ. علامہ البانی مکے مدینے کو سامنے رکھو، ماحول کو جواب دے پینٹ پہننا حرام ہے. اگر کون تو بھی علامہ البانی کا وہ فتویٰ ہندوستان میں لاگو اگر کر دیا تو پورے پینٹ نکال کر پیجامہ پہن لینا. وہ فتویٰ کہاں کا ہے، عرب کا، وہ فتویٰ لاگو یہاں نہیں ڈالنا. تو فتویٰ کیا ہوتا ہے، ماحول کے حساب سے الگ الگ علماء دیتے ہیں. اور علماء کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ علماء کیا کرنا، مکمل طور پر جو ہے حالات کو سامنے رکھ کر جو ہے آرام سے جو ہے اسے مکمل طور پر بیان کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے آپ کو یہ بات بھی بتاتے ہیں، کیا بولے تو غیر عالم سے کبھی بھی سوال مت کرو، عالم سے سوال کرو. غیر عالم سے سوال نہیں کرنا چاہیے. غیر عالم سے سوال کرے تو کیسا گمراہ ہوتے. دیکھو ایک آدمی پوچھا یہ غیر عالم سے، مکروہ کسے بولتے؟ مکروہ کا تو ناپسندیدہ چیز. جواب دینے والا کیا بولتا معلوم؟ مکروہ ڈبل حرام کو کہتے ہیں. یہ کہاں سے آیا جواب؟ یہ غیر عالم سے سوال مت کرو آپ. مثلا جو ہے ایک آدمی جو ہے آنکھ کا ڈاکٹر ہے، پیٹ کا علاج اس جگہ کو پوچھتے، آپ نہیں پوچھتے. تو اس طریقے سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ سوال غیر عالم سے نہیں، مکمل طور پر عالم سے ہی کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس درس کی بقیہ چیزیں ہم صبح میں بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.